السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے فضل سے ہمیں رمضان نصیب ہو رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان میں زندہ تھے لیکن آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اس لیے تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ سلف صالحین رمضان شروع ہونے سے 6 ماہ پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کے بعد 5 ماہ تک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما۔ وہ یہ دعا اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ رمضان کے فوائد اور اس کی برکات اور اس پر ملنے والے انعامات کو سمجھتے تھے۔ ہمیں بھی اس برکت والے مہینے کا استقبال ایمان کی سچائی اور ایمان کی تجدید کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ روزوں کا خیال آنے پر میرے دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے یا میں روزے کو مصیبت سمجھ رہی ہوں یا سمجھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں، جس کو اللہ سے محبت ہوگی اسے روزہ رکھنا، راتوں کو قیام کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل نہیں لگے گا، اس کو برائیاں چھوڑنا مشکل نہیں لگے گا، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میری عبادات کا، نیکیوں کا بہترین اجر دیں گے۔ چاہے اس نیکی میں دور قرآن سننا شامل ہو، یا گھر کے افراد کے لیے سحری یا افطاری بنانا، یا بزرگوں اور لوگوں کی خدمت کرنا شامل ہو۔ یاد رکھیں، دلوں کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ جو نیک کام کریں خالص اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اعمال کی کثرت بیش قیمت نہیں، بلکہ عمل کے وقت جو دلوں کی کیفیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان و ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ آیت 185 میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ یہ قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر انسان اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے تاکہ صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ پر چل سکیں۔ اہل ایمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مزید بہتر کر سکیں۔ رمضان جو کہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہر نیکی کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، تو ہمیں اس نیت پر اپنے غور کرنا ہے کہ ہم کس نیت سے نیکی کر رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر اس طرح کی 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ رمضان کے ہر دن اور ہر رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ قرآن مجید ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے، اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ایمان میں اضافے کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی عمل کی قوت بڑھے گی۔ اس رمضان ہم اپنے کچھ ٹارگٹ مقرر کر لیں۔ ہمیں کچھ ایسی نیکیاں کرنی ہیں جو صرف ہم اور ہمارا اللہ جانتا ہو۔ ایسی نیکیوں کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق مانگنی ہے۔ ہر نیک عمل کرنے کے بعد قبولیت کی دعا مانگنی ہے۔ خوب خوب اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، صدقے کا اہتمام کرنا ہے اور ذکر کی کثرت کرنی ہے۔ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے پسندیدہ کام کرنے میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور کوئی بھی کام وہ مصیبت سمجھ کر نہیں کرتا۔ اس لیے ہم نے مختصر وقت میں طلباء و طالبات کے لیے دورہ قرآن کا انعقاد کیا ہے
جس میں ہر پارہ کا مختصر خلاصہ بتایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور آپس میں اس کا درس اور مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس اجر کو سمیٹنے کے لیے آپ خود بھی اس دور قرآن میں شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس دور قرآن میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔